بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے گھر کا کوئی بڑا یا کوئی بزرگ کسی کو نام لے کے ارے بھائی یوسف، ارے بھائی قاسم، ارے بھائی پھولا نہیں سماتا، حضرت نے مجھے بلایا، کہتے نہیں کہتے حضرت نے مجھے یاد کیا، میرا نام لیا۔ اللہ براہ راست ایک ایک ایمان والے کو، لیکن یوں کہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی بڑا آواز دے، گھر میں ہے سب ہیں لیکن کوئی کہہ نہیں رہا کہ جی، پھر اس کو بڑے کو غصہ آتا ہے کہاں گئے سب؟ اللہ جل، اور اگر اس کی آواز پر جی جی ابا جی، جی دادا جان، تو پھر وہ خوش ہو جاتا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی ذات بابرکت ہر مثال سے بہت بالا تر۔ وہ براہ راست یہ ایمان والوں کا احساس ہے کہ انہیں براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حوارین سے کہا تھا، بھائی میرا ساتھ دینے کے لیے، میری نصرت کرنے کے لیے کون ہے؟ تو بنو اسرائیل میں سے ایک جماعت، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں۔ جب یہ کیا تو پھر اللہ نے ان کی وہ مدد کی کہ اللہ اکبر۔ اسی لیے دوسری جگہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہہ رہے ہیں دین کے مددگار بن جاؤ، اور وہی فرما رہے ہیں اگر تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ کا ہر کام ان کے اپنی شان نشان، کرم ہے تو، رحم ہے تو، فضل ہے تو، مدد ہے تو، تائید ہے تو، جو کچھ ہے وہ ان کی شان نشان، وہ مدد کریں گے اپنی شان نشان۔ اور اگر وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہی تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہارا مددگار؟ اس لیے توحید کی دعوت بھی ہے، اللہ کی طرف سے پکار بھی ہے۔ مدد کے معنی ہیں عربی زبان کے اعتبار سے زمین کو پانی پہنچانا۔ زمین میں بہت اقسام ہوتی ہیں، میوے بھی ہیں، پھل پھول بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، غلے بھی ہیں۔ چاولوں کو پانی چاہیے، گیہوں کو چاہیے، باجرے کو چاہیے، اخروٹ کو چاہیے، بادام کو چاہیے، چلغوزوں کو چاہیے، کاجو کو چاہیے، سیب کو چاہیے، ناشپاتی کو چاہیے، اور سبزیاں، مولی، بھج وغیرہ جو کچھ ہے ان سب کو پانی چاہیے۔ کہ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو دین اپنا پسندیدہ دین، اللہ کو بہت پسند ہے، ان الدین عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا پوری، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، راضی ہو کر دیا کہ اب اس کو پانی پہنچاؤ۔ جیسے باغ میں جس کو جتنا جس وقت پانی چاہیے، ہر ایک کے پانی کی مقدار بھی الگ ہے، اوقات بھی الگ ہے۔ بعض چیزوں کو روزانہ پانی چاہیے، بعض چیزوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ، اور بعض میں ایک مرتبہ، جیسے چائے کے باغات ہوتے ہیں، مسلح دھار پانی، لیکن جڑوں میں نہیں رکتا، اس کے بعد پھر ساری دنیا چائے پی رہی۔ تو جو باغ لگایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار نے، جس کے لیے اپنی جانیں کھپائی، مال لگایا، صلاحیتیں استعمال کی، اور مخلوق سے کچھ نہیں چاہا،
جیسے تمام نبیوں نے دعوت دی، محنت کی، تھکایا پچایا، لوگوں کی جھیلی، پتھر بھی کھائے اور کیا کیا ہوا، لیکن ان اجر الا علی رب العالمین، ہم سے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہماری محنتوں کا بدلہ ہمیں اللہ دے۔ تو یہ جو نصرت ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر فرد بشر کے درمیان مشترک ہے، جان، مال اور سمجھ بوجھ۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو عمر بہت لمبی دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت دولتیں دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت کبھی ملا کبھی نہیں ملا، ایسا یہ تقسیم اللہ کی۔ ایسے ہی سوجھ بوجھ میں کہ ایک تو اشارے سے سمجھ جاتا ہے، منشا سمجھتا ہے، چاہتے کیا ہیں، جیسے وہ حکایت صحابہ میں ہے نا واقعات، یہ فضائل کی تعلیم کی، فضائل کی جو کتابیں ہیں ہماری، یہ یوں نہیں ہے، اس کو بہت دھیان سے سننا سمجھنا اور یہ دیکھنا کہ میرے اندر یہ چیز کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، عام صحابہ کے جیسے مکانات تھے، جھگیاں جھوپڑوں کی شکل میں کچے۔ ایک صحابی کا مکان ان مکانوں میں تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، آپ نے توقف فرمایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلانے کا ہے۔ کچھ نہیں فرمایا، تشریف لے گئے، واپس مسجد میں آئے، یہ صحابی بھی آئے، السلام علیک یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، شاید نہ سنا ہو زور سے، کوئی جواب نہیں۔ آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے سلام کیا، بائیں سے آ کے سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے ہاں جس کو ہم سرمایہ 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 کہتے ہیں نا، بہت سرمایہ، یہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب سے پیدا کیا اللہ نے ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا ہے، اور حیثیت اور قیمت اس کی مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ سرمایہ تو وہ ایمان سرمایہ ہے، اللہ کا خوف آدمی کا سرمایہ ہے، آخرت میں کام آنے والے اعمال، اس کی صداقت، اس کی امانت داری، اس کی شرم و حیا، اس کے اخلاق، اس کے حکموں والی زندگی، اتباع سنت، ان صحابی کو فکر ہو گیا، اس لیے تو وہ اسی کو سرمایہ سمجھتے تھے۔ جیسے وہ ایک یہودی عالم آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بلند بااخلاق ہیں، تو بلند بااخلاق کتنے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میرا نمبر تو اسلام میں 40واں ہے، میں کیا حضور کو بیان کر سکتا، اتنا بڑا آدمی اور یہ تواضع۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، اس کے حکم بڑے ہیں، اللہ کے نبی کی شان ہے، ان کی ہر سنت کی شان ہے، ہم تو یہ منہ اور مسور کا دال، ہم اور نبی والا کام، ہم اور اللہ کا حکم، یہ تو اس کا کرم کہ اس نے ہم کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور یہ اس کے ہمارے ساتھ خیر کے ارادے کا اعلان ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، بھائی مجھے دین کی بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، مجھے دین سیکھنا چاہیے، دین پر یہ جب اندر میں آتا ہے تو یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی کو بہت چاہتا ہو، یار مجھے تم سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں میرے اپنے محبت کا اظہار، اور دوسرا جو ہے وہ ہر وقت منہ چڑھایا ہوا اور سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، تو اس کو کیا لگے گا؟ ہم تو ان کو اتنا چاہتے ہیں اور یہ اتنا منہ بناتے ہیں۔ یہ جو مجلسیں ہیں
مسجدوں میں آنے کی توفیق دینا. ہم نہیں آتے، اللہ لاتے ہیں. قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. چلتے نہیں، چلاتے ہیں. اس نعمت کی اگر قدر کی کہ اگر کوئی ذرا چاہتا ہے تو میں اس کی طرف اور متوجہ ہوں، تو میں کہ بھائی اس کی قدردان ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. اس لیے اپنے گھر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کسی کو شک شبہ ہو کہ بھائی اس کی نظر اچھی نہیں ہے، یہ اس کی عادت اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، گھر والوں کو بھی چوکنا کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھنا وہ یہاں سے جاتا آتا ہے، بہو بیٹیاں ہیں، ذرا خیال رکھنا. اور کوئی اپنا چہیتا ہو، کوئی جاننے والا ہو، دیکھو وہ فلانے اس وقت جاتے ہیں، اور کبھی ہو تو بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی کو پوچھ لینا. اسی لیے کہتے ہیں مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. ہر میزبان اپنے مہمان کی میزبانی کرتا ہے، خاطر تواضع کرتا ہے. لیکن ایک بیچارہ غریب آدمی تو چٹنی روٹی سے، سبزی روٹی سے ہے نہیں، رئیسوں کے ہاں کہ وہ کس قسم کے. یہ شہنشاہ کا دربار، یہاں کی مہمانی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس ہیں. میزبان پوچھتا ہے نا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، شکر والی، بغیر شکر کی، ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے. چاول کھاتے ہیں، بریانی گوشت بھنا ہوا کھاتے ہیں، شوربے کا قربت، بہت ساری ویرائٹیاں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، تم آؤ تو صحیح. اس لیے روزانہ اس کی طرف سے رات کو آوازیں بھی لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دامن پھیلانے والا. اور بھول چک تو انسان ہی سے ہوتی ہے، فرشتے تو گناہ کرتے نہیں. ہے کوئی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، اپنے قصوروں کی معافی مانگنے والا. سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں رات کو. ماں باپ کے بھی، بھائی تو بہت دیر کر کے آتا، ہم لاک کر دیں گے. گھر والے سب پریشان کہیں، ماں باپ کے بھی دروازے. ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کے در ہر وقت کھلے. اور کسے باشد، کہیں کا ہو، کوئی سا کام دھندا کرتا ہو، آؤ، یہ اللہ ہم کو لائے ہے. اب مانگو کیا مانگتے ہو مہمانی میں. کہ اللہ میاں یہ روز ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، 4 مہینے. آج تو ہم کو 4 مہینے مہمانی میں دے دے. ابے کہو نا انشاءاللہ. اچھا ذرا 2-4 دانے چکھا دو. کون کون چاہتا ہے کہ آج مہمانی میں 4 مہینے لے گا اللہ میاں سے؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ واقع اس پر یقین کرو، اللہ کے مہمان ہو. میزبان سے جو مانگا جاتا ہے میزبان، اور وہ میزبان کون ہے جو یوں کہے کہ آج مجھے مہمانی میں 4 مہینے لینے ہیں اللہ سے؟ ارے ہے کوئی؟ اور مجھے امید ہے 1-2 اگر کھڑے ہو گئے انشاءاللہ دیکھنا پھر کیا لائن لگ جائے گی. 1 اللہ 2 4 5 6 اور بہت دن ہو گئے پلاؤ کھاتے رہنا، سردا کھاتے رہنا، یہ کھاتے رہنا. آج تو 9 اور آج مہمانی میں 4 مہینے اللہ سے لیں گے. آج مہمانی میں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لیں گے، نبی کے دلہرے بن جائیں گے، اور نبی کی محبت یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے دسترخوان پر بہت ویرائٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کے خزانے میں. کھڑے ہو جاؤ. کتنے ہوئے؟ 9. اور 10 اور پہلی خوشخبری تو مسجد میں آنے کی یہ ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی، ایک درجہ. اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والا ایسا جیسے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہے خالی. ہر عمل کے وقت میں گھر سے نکل رہے ہوں، ارے خوشی کی لہر،
وہ احرام باندھ کر جا رہے ہوں گے، مجھے میرے اللہ کے نبی نے، اللہ سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی، مجھے اللہ وہ دے رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ۔ اب ان مسجد والوں سے یوں کہا کونو انصار اللہ، پانی پہنچاؤ اس نبی کے اس باغ کو جو راتوں کے رونے، موٹے آنسو، گرم آہیں، ٹھنڈی آہیں، گرم آنسو، لمبے سجدے، پیروں کا ورم، نواسوں کو زبان چسوا کے سلایا، صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ نہیں، اس کے نتیجے میں جو ایمان کا باغ لگایا ہے، تقوی، توکل اور صبر و شکر کا باغ لگایا ہے، خدا رسول کی محبت، اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت، اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت۔ اسی لیے یوں کہا کہ ہر ایک کے لیے پہلے دن کا پہلا سبب، جو بھی کچھ ہوں، لکھ پتی کروڑ پتی کچھ نہیں ہے، بہت ہے، وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، فلانا، جو بھی سب بعد میں ہوں، سب سے پہلے بندہ اللہ کا ہوں اور امتی نبی کا ہوں۔ بندہ ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد، اللہ نے مجھے پیدا اسی کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہا کہ تم اپنی دنیا سے بھی اپنی آخرت بناؤ۔ جب دنیا کے ساری چیزوں میں اللہ کے حکموں کے اعتبار سے چلیں گے تو یہ دنیا دنیا نہیں رہے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، وہ تو کماتا بھی ہے تو دین کی رعایت کے ساتھ کہ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناپسند ہے، چھوڑ دے گا، چاہے ہاتھ سے چیز نکل جائے، کہ چیزوں سے میری زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی۔ بننے کا راستہ اعمال ہے اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ ہی سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ۔ جتنوں کی بگڑی اللہ کے بگاڑنے سے، جتنوں کی بنی اللہ کے بنانے سے، آگے جتنوں کی بنے گی اللہ کے بنانے سے، اور جتنوں کی اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز ایمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت ہمیں میراث میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی جماعت، ہماری پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے کا وارث بنا کے نہیں جاتے، جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اللہ کے ہاں سے ایمان اور ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بچے بچے کو میراث میں ایمان اور ایمان کی محنت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باپ کی میراث کو اگر بیٹے نے سنبھالے تو کیا ہوتا ہے نہیں، اجڑ جاتے، اور سنبھالیں تو کہ کچا مکان، کرائے کا مکان چھوڑا تھا ابا نے، تو اب محنت کی تو وہ پکا اور کئی منزلہ ہو گیا۔ اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا چلا جائے، ہماری زندگیوں میں دین آتا چلا جائے، ہم کھائیں گے، کمائیں گے، شادیاں کریں گے، اور جتنے انسانی تقاضے ہیں وہ سارے پورے کریں گے دین اور شریعت کی روشنی میں، تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے ایمان کے بعد کا سب سے پہلا رکن نماز ہے، وہی نہیں سیکھی، مارنا ٹھونگے، ینقر من قار الدیک، کہ جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، یہ کیا تجا میں آیا، تجا میں آیا۔ معمولی چیزیں سیکھے بغیر نہیں ہوتی۔ وہ نماز جو گناہوں سے روک آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے، وہ نماز جو اللہ کے حکموں کے انوارات سے زندگیوں کو نورانی بناتی ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں سے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ حضرت بلال نے اپنی بیماری کی کہا کہ اللہ کے رسول کئی دوائیں ہیں، وہ کوئی کارگر نہیں ہوتی اور تکلیف ہے، پیٹ میں درد تھا، فرمایا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کہ نماز تو وہ طاقت کہ سب سے پہلے ایمان اور ایمان
اور اگر یہ نماز آ گئی امت میں، اللہ کرے 100% جتنا مجمع ہے ان سے میری درخواست ہے، اپنی ذات سے تو نمازی ہیں اور پڑھتے ہیں، بتاؤں. اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی فجر کی، اور بہت بے چین، سارے نمازی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ میں نے اور تم نے نماز پڑھی جماعت سے، ہم بہت خوش، لیکن جن گلیوں سے، جن محلوں سے، جن بلڈنگوں سے، جن فلیٹوں سے آئے ہیں وہاں کب سے نماز کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں. اب یاد کرو اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرا کے ان کو گھروں سمیت جلا دوں. پھر فرمایا یاد کرو اس حدیث کو کہ 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، نیچے میں کوئی بہت ہوشیار پیدا ہوا، اس کا کون دھکے کھاوے، وہیں سوراخ کر لیا، پانی کشتی میں آ گیا، کون ڈوبے گا؟ نیچے والے. اس پر جلال میں آ کر فرمایا تھا تم کہتے ہو ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزاریں، تمہاری تہجدیں تمہیں لوٹے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے امت بے نمازی. اسی لیے میرے دوستو یہ پورا کام دعوت کا ہے، ایمان ایمان کی دعوت، نماز نماز کی دعوت، علم سیکھنا اور اس کی دعوت، اللہ کو یاد رکھنا، ذکر کرنا اور اس کی دعوت، خود اپنی ذات سے اخلاق، ایک دوسرے کا اکرام، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو اس کی دعوت، ہر کام اللہ کے لیے. اور پھر وہ جو فرمایا تھا کہ کونو انصار اللہ، کہ یہ جان، مال اور صلاحیت تمام انسانوں میں مشترک ہے، کمی بیشی یہ تقسیم اللہ کی ہے، لیکن اس جان سے، اس مال سے، ان صلاحیتوں سے پانی پہنچاؤ، مضبوط کرو ایمان کی جڑوں کو، جاندار بناؤ نمازوں کو، قبولیت پیدا کراؤ اللہ سے اپنی دعاؤں میں. وہ تو اللہ نے وعدے کیے ہیں ایمان اور حکموں والی زندگی پر. دنیا میں تو ہم برکتیں دیتے ہیں، جتنا جس کے پاس ہے اسی میں برکت، کہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے. دوسرے دلوں میں سکون و چین، اور تیسرے دعاؤں میں قبولیت. دنیا میں، آخرت پر اس ایمان و عمل میں کیا ملے گا وہ تو وہیں. اس لیے میرے دوستو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اور وہ راضی ہوتا ہے دینداری سے. دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ساری ذمہ داریاں ہمارے پر ہے، اپنی ذات سے کرنا، اور دوسرے ہر مسجد میں جتنی نمازی ہیں ان کو اس پر ڈالنا، سکھانا، اور اس مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر میں اپنے بھائی ہیں کہ وہ 100% ان کی ترتیب بنے، جان کی، مال کی. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اتنے اونچے گئے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے رہبر بنے، کہ جو اپنی زندگی کی صحیح قیمت وصول کرنا چاہتا ہو، اس کے نتیجے میں اللہ کو اونچے درجے کی سے راضی کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو ان کی زندگی کے حوالے کرے. ان کا سا ایمان، ان کا سا تقوی، ان کا سا خوف خدا، ان کی سی فکر آخرت، اور ان کی سی قربانیاں اور مجاہدے. اس لیے ان میں 2 ہی قسمیں تھیں، تیسری نہیں تھی. یا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یا مدینے کے قیام میں آنے والوں کو سنبھالنا، سکھانا، سمجھانا اور انہیں داعی بنا کر بھیجنا. یہ 2 تھے، یہ ہمارے 2 کام ہیں. اور ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ دونوں ترتیبیں اتنی صاف ستھری قرآن، حدیث اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں دی ہے کہ کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں ضرورت اس کی ہے کہ اس کی ترتیب بنے. اب نماز ہی ہے کہ نیت، اس سے پہلے وضو، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، رخ قبلے، وہ ساری بتائی نا. اب پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اور جہاں جو پڑھنا کہ اب نماز ہو گئی. اور اسی کو اگر آدمی اپنی ترتیب سے آتے 2 سجدے کر لیے، پھر رکوع کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر سلام پھیرا، نماز ہو جائے گی.
چھوڑا کوئی نہیں لیکن نماز نہیں ہوئی. تم سب مفتی ہو نا, ہے؟ تم نے سب نے فتویٰ دے دیا نماز نہیں ہوگی. ہاں نہیں ہوگی. کیوں؟ نبی کی ترتیب سے ہٹ گئی. کھانا کمانا بھی اگر نبی کی ترتیب پر ہے, بیوی سے محبت, بچوں سے پیار, کہ وہ بھی دین ہے, اس پر بھی اللہ دیں گے. اور نماز بھی اگر حضور کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ کھیل ہے, وہ نماز عبادت نہیں. اسی لیے میرے دوستو ان ساری چیزوں کو قابو میں کرنے, اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت, اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جو ایمان والا ایمان کی جس سطح پر ہے, جیسے مارکیٹ میں ہر ایک کی سطح الگ الگ ہوتی ہے نا, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے, ان کی یہ حیثیت ہے, ان کی یہ پوزیشن ہے, ان کا یہ کاروبار اس طرح ہے, کہ ایسے ہمارے کھیتی والے, تاجر, نوکری پیشہ, جوان, بوڑھے, مرد, عورتیں, کہ جو ایمان کی جس سطح پر ہے روز اس کے ایمان کو اس کی جان و مال اور صلاحیت سے پانی پہنچ رہا ہو, ایمان کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہوں دلوں کی گہرائیوں میں. جیسے قرآن نے خود تشبیہ دی ہے ایمان کو, شجرۃ مبارکۃ طیبۃ اصلھا ثابت. یہ ایمان جیسے ایک مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی, شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں اور ہر وقت پھلوں سے لدا ہوا, تیز و تند ہوائیں ٹکرا کے واپس جاتی ہیں لیکن درخت اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. صحابہ کی سیرت بتلاتی ہے کیسے حالات, کیسی تکلیفیں, کیسے کیسے حالات, کتنی پریشانیاں, لیکن مجال ایمان کو آنچ آ جائے, زمین جاتے 10 دفعے جائے, پیسہ بڑھے گھٹے رہے نہ رہے, میں اس سے نہیں پلتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا جب عرفات کے میدان میں سود کی حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی تو حضور نے اعلان فرمایا کہ اس کو میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں, یعنی میرے چچا کا سارا سود معاف. تو لوگ تو باتیں بناتے ہی رہتے ہیں, ابھی بھی لوگ باتیں بہت بناتے ہیں, وہ تو یوں ہے, وہ تو یہ ہے, یہ تو یوں کر رہے ہیں, وہ تو یوں کر رہے ہیں. جتنے منہ اتنی زبان ہے, جتنی زبان اتنی باتیں. لو بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ موقع پر تھے نہیں, تشریف لے آئے, ان کو معلوم ہوا تو کیا فرمایا, میرے آقا نے تو سود معاف کیا, میں اپنی اصلی پونجی, اصلی رقم بھی معاف کرتا ہوں. اس لیے کہ ایمان یہی ہے, پیسے سے ہم پلتے ہیں, نہ پیسے سے ہماری زندگی بنتی ہے, نہ پیسوں کے بغیر بگڑتی ہے. زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتا ہے, اور اللہ اس کی بناتا ہے جس کے پاس ایمان اور حکم والی زندگی. معاف کر دیا. اب تو اور بات ہے, لیکن اللہ نے کتنا نوازا, کتنا. 2 بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. ایک بھائی کے ہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھنے والے, پوچھنے والے بھائی, جس کو میراث کے مسئلے پوچھنے ہوں, جس کو زکوٰۃ کے پوچھنے ہوں, جس کو نماز کو پوچھنے ہوں, آتے تھے. جب وہ پوچھ کے نکلتے تھے تو دوسرے بھائی کے ہاں آدمی کھڑا ہے جنہوں نے میرے بھائی کے ہاں سے علم لیا ہے, روٹی میرے گھر کی کھائے بغیر نہیں جائے گا. دولتوں سے, حکومتوں سے, عہدوں سے, پیسوں سے اس سے زندگیاں نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں حکموں پر عمل کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنے پر اللہ بناتے. یہ ہماری اسی کی دعوت ہے. اسی کے لیے جب آدمی تمام چیزوں سے یکسو ہو کر 4 مہینے لگاتا ہے اور اس کے اجتماعی اعمال اور اس کے انفرادی معاملات جب اس کو اچھی طرح کرتا ہے, تو جیسے بچے میں 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے, اب ایمان میں, نماز میں, دعا میں, تلاوت میں, ذکر میں, اپنے بھائیوں سے بات کرنے میں اس میں جان پڑتی ہے, اور اس جان سے اللہ پاک جیسے جان سے زندگی بنتی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, تمہیں بھی نصیب فرمائے. اب بھی بتا دو جلدی سے, اب بتاؤ کون تیار ہو 4 مہینے کے لیے, جلدی سے فرماؤ. جان, مال اور صلاحیت کی ترتیب بنانی ہے حضور کے باغ میں پانی پہنچانے کی.
ایک بات یاد رکھو، اللہ کے بھروسے پہ اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کے خزانے بہت ہیں۔ اپنی جیب دیکھو گے، اپنے کو دیکھو گے تو پتہ نہیں کتنے سال سے ارادہ تو ہے، نیت تو ہے، ارادہ تو ہے، نیت تو ہے، آج تک نہیں لگے۔ آج تو اللہ حق، اور اس نے کہہ دیا تم دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور فرماؤ، اور جلدی سے۔ اور بتاؤ دوستو۔ کون ہے چلے والا؟ چلے والے ہیں؟ یہ چلے والے ہاں۔ اگر چلے والے ہیں نکل آئے تو وہ